السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے خصوصیات مصطفیٰ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عزیز سامعین، جب مجھے یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں رواں تیز لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ عزیز سامعین، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طیف ودی میں بھی پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے یاد آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کے بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ عزیز سامعین، آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی ایثار پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر بات کرتے ہیں۔ میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے؟ میرے نبی تو وہ نبی ہے جس کے صادق و امین ہونے کی گواہی تو دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کے اغیار بھی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کے دشمنوں کے پتھر کھا کر بھی دعا دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کو قرآن بھی رحمت للعالمین کہتا ہے۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کی شہر کی قسم خدا کھاتا ہے۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کی زلفوں کی قسم خدا اٹھاتا ہے۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کی رضا رب چاہتا ہے۔ ارے میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کی خاطر یہ جہاں بنائے گئے، زمین و زمان، عرش و فرش، لوح و قلم، ماہ و مہر، جن و انس، جن کے لیے بنائے گئے وہ میرے نبی ہے۔ خدا خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ عزیز سامعین، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے۔ میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے۔ میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے۔ میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ عزیز سامعین، میرے نبی کے عزیز سامعین، یقین مانیے جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسا دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسا دل والا انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھیوں، یہاں میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ عشق رسول صرف یہ نہیں کہ ایک دن بڑا سا چراغ کر لو یا صرف جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے کامل نمونہ ہے۔ یاد رہے کہ معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو کے پہردار تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر کامل نمونہ موجود ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہو اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سید العالمین کی پیروی کرے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانا ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانا ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔